ہمارے جناب صفدر کرم علی صاحب، پریزیڈنٹ خوجہ شیعہ اسنا شہری جماعت، جناب جاوید جنیجا صاحب کارپوریٹر، اس وقت یہاں پر ڈائس پر موجود حضرات علماء، خطبہ اور آپ تمام حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت، کہ آج کی اس مبارک شب میں آپ یہاں پر جمع ہیں اور جو پروگرام ہو رہا ہے وہ بی بی کے فرزند کے در کے ایک ادنا خطیب کے تعلق سے ہے، اور ابھی آپ نے شرکت فرمائی اور اس چوک کا اناگوریشن ہوا جو خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب چوک کے نام سے معنون کیا گیا۔ اس کے واسطے میں اپنے پورے خانوادے کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جناب صفدر کرم علی صاحب کا اور جناب جاوید جنیجا صاحب اور خاص طور سے جناب امین پٹیل صاحب کا، جن کو کہیں تشریف لے جانا تھا، بہت دیر ہمارے درمیان تشریف فرما رہے۔ ان تمام حضرات کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ چوک والد مرحوم خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کے نام سے منسوب ہوا۔ عزیزان گرامی، میں ان کے تعلق سے کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس لیے کہ یہ شہر ممبئی جس کے متعلق اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی پوچھتے تھے کہ کیا آپ لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، کیا اطہر صاحب بمبئی میں رہتے ہیں؟ تو میرا جواب یہی ہوتا تھا کہ بمبئی ہمارا وطن ثانی ہے، یہ شہر ہمارا وطن ثانی ہے، اور والد مرحوم نے جس طریقے سے بمبئی سے محبت کی، دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک طرفہ محبت نہیں ہوتی ہے، محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو جواب محبت یہ ہے کہ ہم بھی آپ سے محبت کریں۔ اگر اطہر صاحب بمبئی والوں سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے پوری زندگی عشرِ اولیٰ بمبئی کے علاوہ کہیں نہیں پڑھا، 58 برس بمبئی میں خطاب کیا، تو بمبئی والوں کی بھی محبت تھی جو وہ تشریف لاتے تھے اور ان کو سنتے تھے۔ اگر ان کی محبت ہے تو آپ کی بھی محبت اس میں شامل ہے، ان کا یہاں پر آنا آپ کی محبت میں ہے، آپ کا ان کو سننا ان کی محبت میں ہے۔ بہرحال ابھی آپ نے ہمارے بھائی، چھوٹے بھائی برادر مولانا یاسر عباس صاحب سے چند واقعات ان کے تعلق سے سنے۔ ظاہر ہے کہ مجھے کوئی تفصیلی تقریر نہیں کرنا ہے، بس میں بات کو اپنی تمام کر رہا ہوں، اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں۔ جب سے میرے والد کا انتقال ہوا اس وقت سے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، اور میں یہاں مغل مسجد کے حال سے یہاں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے دنیا نے لوگوں کو پہچانا ہے مختلف حیثیتوں سے، لیکن دنیا نے خطیب اکبر کو جو پہچانا تو وہ منبر کے وسیلے سے پہچانا، امام حسین علیہ السلام کے نام سے پہچانا۔ خطیب اکبر کی پہچان ہے
تو ممبر کے وسیلے سے ہے۔ تصویریں تلاش کی جاتی ہیں کہیں پر لگانے کے لیے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممبر والی تصویر لے کے آئیے، وہ تصویر جس میں ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ یعنی پہچانا دنیا نے تو ممبر کے ذریعے سے پہچانا اور امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے پہچانا۔ اتنی عظیم سرکار ہے سید الشہداء کی کہ وہ ایسی شہرت دے دیتی ہے جو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ دنیا میں کوئی حاجت رہتی ہے نہ اس کو دنیا کی کوئی پرواہ رہتی ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ بات بالکل ادھوری رہ جائے گی اور اس پروگرام کا مقصد حاصل نہیں رہے گا اگر آج کی شب میں دو جملے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تعلق سے ناز کر دوں۔ وہ ذات، وہ بیٹی، خدا کی قسم جو اپنے باپ کے لیے تحفہ پروردگار تھی، فاطمہ زہرا تحفہ پروردگار ہیں۔ دنیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اپنی بیٹی کا احترام کیوں کرتے تھے۔ دیکھیے، اگر رسول باپ ہیں، فاطمہ بیٹی ہیں، اگر باپ کی حیثیت سے بیٹی کا تعظیم کر رہے ہیں اور یہ بیٹی ہے اس کا احترام کر رہے ہیں تو ہر مسلم باپ پر فرض ہوتا کہ وہ بیٹی کی تعظیم کرتا، بیٹی کی تعظیم میں کھڑا ہوتا۔ یہ بیٹی کی حیثیت سے محمد نے تعظیم نہیں کی ہے، یہ تحفہ پروردگار کی حیثیت سے تعظیم کی ہے۔ فاطمہ زہرا تحفہ پروردگار ہیں اور جب دنیا میں تشریف لائیں اور حضور سرور کائنات نے ان کا نام نامی رکھا، آج ہی کی شب ان کی ولادت کی ہے۔ جب دنیا میں تشریف لائیں یعنی 20ویں جمادی الثانی اور سرکار رسالت کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تو فاطمہ نام رکھنے کی وجہ بیان فرمائی کہ سنو، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو، فاطمہ کہتے ہیں الگ کرنے والی کو، فاطمہ کہتے ہیں کسی چیز سے کسی چیز کو چھڑا لینے والی۔ میرے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اس نے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا لیا ہے۔ کی بارش کر دے، دنیا کی بلاؤں کو نظر آتش کر دے، کوئی بندہ نہ تیری رحمت سے محروم رہے، طوفان فاطمہ زہرا یہ نوازش کر دے۔ نعرہ حیدری، اور پھر ابھی جیسا کہ ہمارے بزرگ بڑے بھائی جناب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ نے فرمایا کہ خطیب اکبر اور فن خطابت، بہت اچھی بات فرمائی کہ اس کے لیے ایک سیمینار ہونا چاہیے ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ایک سیمینار ہوگا اور اعلیٰ پیمانے پر سیمینار ہوگا۔ کہاں ہوگا یہ بھی پوچھ لیجیے، بمبئی میں ہوگا کہ لکھنؤ میں ہوگا؟ ہاں، یہ بات تو قابل غور فرمائی آپ نے کہ یہ لکھنؤ میں کیا جائے کہ بمبئی میں کیا جائے۔ یہ بات تو یاسر عباس صاحب آپ نے بہت نکتے کی فرمائی کہ سیمینار ہو، نہیں تو اس کے لیے دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ جو موضوع دیا ہے مولانا ظہیر عباس صاحب نے، یہ مختصر نہیں ہے، بہت وسیع اور مفہوم موضوع ہے، اس لیے کہ اگر یہ مفہوم وسیع نہ ہوتا
چونکہ اس موضوع کا تعلق خطیب نہج البلاغہ سے ہے، وہ جو ممبر سلونی کا خطیب تھا، جس نے دعویٰ سلونی کیا تھا ممبر پر، اس کے در کی بھیک، اس کے ممبر کی بھیک، اس کے در کی عطا، اس سے لوگ سیکھ کے بھیک مانگ کے نہج البلاغہ کے سامنے بھیک مانگ کے خطیب ہو رہے ہیں۔ تو یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ یہ اگر صرف اس کو ایک جگہ کیا جائے تو نامکمل رہے گا۔ یہ دونوں جگہ انشاءاللہ ہوگا، بمبئی میں بھی ہوگا جہاں 58 برس خطیب اکبر نے خطاب فرمایا ہے، اور لکھنؤ میں بھی ہوگا جہاں خطیب اکبر نے زندگی گزاری، پڑھے لکھے تعلیمی زندگی وہیں گزری ہے۔ انشاءاللہ دونوں جگہ یہ سیمینار ہوگا، لکھنؤ میں بھی ہوگا اور ممبئی میں بھی ہوگا۔ وہاں بھی انشاءاللہ مقررین اور حضرات تشریف لائیں گے، علماء، دانشور، خطباء، اور یہاں بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور تاریخیں انشاءاللہ تعین کر کے بہت جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر کے بتا دی جائیں گی، مطلع کر دیا جائے گا آپ کو۔ چونکہ ابھی ذرا سا کووڈ کے ایسے حالات ہیں اور ریسٹرکشنز ہیں، ذرا سا معاملہ ٹھیک ہو جائے، بہتر ہو جائے کووڈ کا، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ سیمینار کیا جائے گا لکھنؤ میں اور بمبئی میں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ پھر میں اپنے پورے خانوادے کی طرف سے، خانوادے خطیب اکبر کی جانب سے، جناب امین پٹیل صاحب، جناب صفدر بھائی کرم علی صاحب اور جناب جاوید جنیجا صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محنتوں سے، آپ کی محبتوں سے اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ جناب صفدر بھائی جنہوں نے ابھی بتایا کہ سن 60 سے، یعنی جب سے میں والد نے یہاں پر آنا شروع کیا اس وقت سے 60 سے لے کر کے تک کے تعلقات، بہرحال ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جن لفظوں میں ہم کہہ سکیں۔ بہرحال یہ آپ کی محبتیں ہیں اور یہ آپ تمام اہل ممبئی کی محبتیں ہیں۔ آپ کی محبتوں کے لیے بھی ہمارے پاس جملے نہیں ہیں کہ آپ حضرات سے کتنی محبتیں ملتی ہیں۔ یہ آپ کی محبتیں ہی ہیں جو خطیب اکبر کو یہاں پر کھینچ کے لاتی تھیں۔ میں مومنین بمبئی کا بھی، حضرات علماء کا، خطباء کا، شعراء کا، انجمنوں کا، ماتمی انجمنوں کا، تمام قومی اداروں کا، اور جو سبیلیں حضرات لگاتے ہیں ان تمام سبیلوں کا حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی تمام محبتوں کی قدر کرتا ہوں، اور آپ کے تمام جو محبتوں کے احسانات ہیں یہ ہمارے سب ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد